درس قرآن کے لیے میں سوچتا رہا کہ مجھے کون سی آیتیں منتخب کرنی چاہیے۔ قرآن سارا کتاب ہدایت ہے، تو بہت سوچنے کے بعد میں نے ذہن میں یہ آیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں الگ الگ مسائل آئیں گے، کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ آئے گا، کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کائنات کے خالق کو پہچاننا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے میں قومیں گمراہ ہوتی ہیں، اسی مسئلے میں مذہب بگڑ جاتے ہیں، اسی مسئلے کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں شرک آتا ہے، اسی مسئلے کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں الحاد اور ایتھیزم آتا ہے۔ تو اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کو ہم پہچانیں، اور مشکل اس وجہ سے ہے کہ وہ نظروں میں نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے اس کو پہچان نہیں سکتے، مشکل اس وجہ سے ہے کہ اس سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے۔ فلسفے میں سب سے پہلا سوال آتا ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہم یہاں دنیا میں کیوں آئے، ہم آگے کہاں جائیں گے۔ عام انسان اپنی دنیاوی زندگی کے مشغولیات کی وجہ سے ان مسائل پر سوچ ہی نہیں پاتا، لیکن جب مسائل حل ہو جاتے ہیں زندگی، اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں اور ہم کو بھیجا کس نے ہے، اور یہ ہماری باڈی کے اندر یہ تمام سوچ پیدا کس نے کی ہے، اور آگے ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس دنیا کا مشکل ترین مسئلہ ہے کائنات کے خالق و مالک کو پہچاننا، اور اس پہچاننے کے لیے جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو کچھ لوگ تو انکار کرتے ہیں کائنات کا خالق و مالک کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے، بس یہیں سے ایتھیزم اور ایگنوسٹکزم آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہے کوئی یا نہیں ہے، تو ان کو کہتے ہیں لا ادریہ، آج کے زمانے میں اس کو ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم انکار ہی کرتے ہیں، کسی کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی بیچ میں ڈارون کی تھیوری بھی آئی، اور ڈارون کی تھیوری بیس کرتی ہے کہ اس بات پر کہ کائنات کا کریٹر کوئی نہیں ہے اور یہ خود بخود ہی بنی ہے۔ تو گویا اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کائنات کے خالق و مالک کو پہچانیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے، تو جب انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، جب سوال پیدا ہوگا کس چیز میں گائیڈ کرنا ہے، تو جواب ہے کہ کم سے کم 3 مسئلے ایسے ہیں جن 3 مسئلوں کے بارے میں انسان خود فیصلہ نہیں کر سکتا عقل ہونے کے باوجود۔ ان 3 مسئلوں میں سے پہلا والا مسئلہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے۔ تو نبیوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ خالق و مالک کا تعارف کرائیں۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ کائنات ختم ہونے کے بعد آگے کیا ہوگا، اگلی زندگی کوئی ہے یا نہیں، تو کہیں گے آخرت۔ یہ آخرت نہ انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، اور یہ آخرت نہ انسان کسی تجربے سے معلوم کر سکتا ہے، نہ کوئی ٹیم ایسی ہے جو آخرت کو دیکھ کر کے آئی ہو تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ لوگ آخرت دیکھ کر کے آئے، ہمیں بتائیں وہ ہے کیا، اور ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا نہیں۔ اسی مسئلے میں ایک قوم آواگمن کے شکار ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل چلتی رہے گی اور انسان مرا تو اگلے جنم میں کسی اور روپ میں آئے گا، یہ اگلی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو نبیوں کا پہلا کام ہے اس کائنات کے خالق و مالک کا تعارف کرانا، اور نبیوں کا دوسرا کام ہے اگلی والی زندگی کے متعلق تیاری کرانا، اس اگلی والی زندگی کا پورا تعارف کرانا، اور تیسرا کام ہے اس دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے آپ۔ ایک شکل ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنی عقل کی بیس پر زندگی گزاریں، اپنے تجربات کی بیس پر زندگی گزاریں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں جس نے زندگی دی اس سے پوچھیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں گے، اور وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں گے نبیوں کے ذریعے سے۔ تو اس کائنات کا پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کو خالق و مالک کون ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں وہی آیتیں منتخب کروں گا جن آیتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے تعارف سے کرایا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنی متعلق، اپنی ذات کے عالی کے متعلق اپنا تعارف کراتے ہیں، تو چند آیتیں میں نے اسی لیے منتخب کی ہیں۔ گویا پہلا ہمارا درس جو ہے وہ ہوگا اس موضوع پر جو موضوع اس دنیا کا سب سے پہلا موضوع ہے۔ جب ہم کائنات کے خالق کو مان لیں گے اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ خالق کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا، تو کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے نبی بھیجے ہیں اور میں نے کتاب بھیجی ہے۔ خالق کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کے نبیوں کو بھی مانیں، خالق کے ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو مانیں، خالق کے ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ واپس ہمیں اسی کے پاس جانا ہے اور اسے ملاقات کرنی ہے، اور ان کے ساتھ پھر اس زندگی کی ساری رویداد سامنے پیش کرنی ہے، اور ادھر سے اس زندگی کا سارا ریکارڈ تیار کیا ہوا ہوگا، یہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو میں وہی آیتیں تلاوت کرتا ہوں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ شان اپنی ذات عالی کا تعارف کراتے ہیں، اور تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ شان فلسفہ بیان نہیں کرتے۔
بلکہ ایسی حقیقتیں سمجھاتے ہیں جو انسان آرام کے ساتھ سمجھ سکے اور انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں